کہ دیوالیے سے ملک بچ گیا، معاشی طور پہ 2 ہفتے میں ملک مستحکم ہو گیا، اور جناب والا پھر ایک ایسا بجٹ کہ کہتے ہیں کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے شوکت عزیز کا جو کہنا تھا، یا وہ سچ ہے یا بعد میں جو اس نے بجٹ پیش کیا وہ سچ ہے۔ جھوٹ کون سا ہے، سچ کون سا ہے؟ تو جناب چیئرمین، اس حکومت کی بنیادی جھوٹ پر مبنی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ اگر میری حکومت آئی تو میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، کسی ورلڈ بینک کے پاس نہیں جاؤں گا، ایشین بینک کے پاس نہیں جاؤں گا، کسی مالیاتی ادارے سے قرضے نہیں لوں گا، اور اگر ایسی نوبت آتی ہے تو پھر بہتر یہ ہوگا میرے لیے کہ میں خودکشی کروں۔ آج آپ کا اسٹیٹ بینک IMF کے قبضے میں، آپ کا FBR IMF کے قبضے میں، آپ کا وزارت خزانہ IMF کے قبضے میں، اور قرضے اور وہ مراعات و شرائط وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ تو کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب تو خودکشی بنتی ہے؟ یعنی مسلسل اپنے ان وعدوں کی خلاف ورزی کرنا، یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ نوجوانوں سے کہا گیا کہ ہماری حکومت آئی 1 کروڑ نوجوانوں کو ملازمت فراہم کر۔ 3 سال گزر گئے، کیا اب تک 60 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ملازمتیں دی ہیں؟ 60 لاکھ لوگوں کو، نوجوانوں کو انہوں نے ملازمتیں دی ہیں؟ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت آئی تو ہم 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، چابیاں ان کے حوالے کریں گے۔ تو اب تک تو 30 لاکھ لوگوں کو انہوں نے گھر بنا کے دیے ہوں گے، اگر نہیں دیے ہیں تو پھر جھوٹ ہے، اور جب جھوٹ کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایسی بات کرتے کیوں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اللہ تم سے کہتا ہے، قرآن تم سے کہتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مذاق اڑاتے ہو ریاست مدینہ کی، خدا را سب کچھ کرو، ریاست مدینہ کا نام نہ لیا کرو۔ یہ مذاق کے لیے تم نے ریاست مدینہ؟ 3 سال میں آپ ایک بات بتائیں کہ ریاست مدینہ کی طرف تم نے کون سی پیش رفت کی ہے؟ سودی نظام آپ کے ملک میں چل رہا ہے۔ سودی نظام کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودی نظام اور سود یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اس جنگ میں تم مبتلا ہو، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو۔ ریاست مدینہ وہ دور خلفائے راشدین کا دور تو آپ چھوڑیے، سیدنا عمر ابن عبدالعزیز جو بعد میں وہ امیر بنتے ہیں، اس کے دور میں کہتے ہیں کہ بھیڑیے اور بکریاں ساتھ چرا کرتی تھی، ساتھ چرا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا جناب چیئرمین کہ ایک بھیڑیے نے بکری کو کاٹا، تو اس چرواہے کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس کے دوستوں نے کہا یار ایک بکری کے لیے تم روتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں بکری کے لیے نہیں روتا، میں اس امیر المومنین کے لیے روتا ہوں، اور مجھے میری چھٹی سے مجھے کہہ رہی ہے
کہ آج امیر المومنین کا سایہ ہمارے سروں پہ نہیں رہا، شاید وہ انتقال کر گیا، یہی بھیڑ یہ بکریاں ساتھ چرا کر دی تھی، بھیڑیے کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری کو کاٹے۔ اسلام، شریعت، قرآن و سنت، ریاست مدینہ، اس کا ایک اپنا اثر ہے۔ 13 سالہ مدنی دور میں آپ دیکھیں کہ چند گنے چنے جرائم ہوئے ہوں گے، یہاں تو جرائم کا انبار لگا ہوا ہے۔ اور پھر آپ اپنی اس دور کو، میں صرف عمران خان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی یہ جو 6 فٹ کا قد ہے، یہ بھی ایک ریاست ہے۔ اس 6 فٹ کے قد پر آپ ریاست مدینہ لاگو کریں، اس کے قوانین لاگو کریں، وہ ضابطے لاگو کریں، تو ہم سمجھیں گے کہ 22 کروڑ پاکستان کی اس آبادی پر بھی آپ ریاست مدینہ نافذ کر سکتے ہیں۔ تو جناب والا، یہ بجٹ، یہ IMF کے شرائط پر مبنی بجٹ ہے۔ مہنگائی کس رفتار سے دوڑ رہی ہے؟ 200 کی اسپیڈ سے دوڑ رہی ہے، اور آپ ملازم کی تنخواہ میں 10% اضافہ کر رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے۔ 10%، صوبے میں 25% اضافہ کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں مثالی بجٹ ہے، اور اسے مثالی بجٹ میں ملازمین کے لیے کیا رکھا ہے؟ غریب جو تعمیرات میں کام کرتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 20,000 سے کسی غریب کا گزارا ہو سکتا ہے؟ اس کا علاج معالجہ ہو سکتا ہے؟ وہ بجلی کا بل دے سکتا ہے؟ وہ گیس کا بل دے سکتا ہے؟ وہ پانی کا بل دے سکتا ہے؟ وہ دوائیاں خرید سکتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے؟ ان کے لیے کتابیں خرید سکتا ہے؟ ریاست مدینہ بنانے نکلے ہیں، اور وزیر اعظم کے تنخواہوں میں جو گزشتہ سال میں 41 کروڑ ہے، 41 لاکھ ہے منتھلی، اس سے بھی زیادہ، اور اب جناب عالی وہ 56 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ وہاں تو لاکھوں میں اضافہ ہے، اور ہم ادھر مل رہے تھے MLAs کی تنخواہوں میں، سینیٹرز کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے، تو سب نے مخالفت کر دی کہ جی یہ، اور وہاں وزیر اعظم کی تنخواہ میں اضافہ، وہ بجٹ میں سارا کچھ لایا جا رہا ہے۔ تو جناب والا، اس بجٹ کو کیسے میں عوامی بجٹ کہوں؟ کس طرح میں اس کو عوامی بجٹ کہوں کہ آپ GDP گروتھ دیکھیں، اس دفعہ میں کہتا ہوں کہ پچھلی بجٹ میں بھی پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں تھوڑی سی کہیں سچائی تھی۔ اس دفعہ تو کتاب کا پیٹ بھر دیا گیا ہے، جیسے کیسے انہوں نے شو کر دیا ہے کہ جی GDP گروتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب عالی یہ جو خسارہ ہے، اور ادھر آپ IMF کے شرائط اور ان ساری چیزیں قبول کر کے، اور جس انداز سے آپ نے بجٹ بنایا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ عوامی خواہشات کے مطابق اور ملک کے مسائل اور غریب عوام کے مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جی کئی دنوں سے ہم نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا۔ جناب والا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوگا، مہنگائی بھی بڑھے گی، اور یہ اب مہنگائی بڑھتا ہی جائے گا،
کیونکہ صلاحیتوں کا اتنا فقدان ہے. جب بھی یہ اٹھتے ہیں، نواز شریف کی حکومت یہ اس طرح تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت اس طرح تھی، اس میں کرپشن تھا. اب آپ کی حکومت ہے، جس کسی نے کرپشن کیا ہے بسم اللہ. لیکن صرف الزامات لگا کے آپ اپنا جان نہیں چھڑا سکتے. آپ اپنی بات کریں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. 3 سال میں آپ نے کون سا بڑا میگا پروجیکٹ ملک میں لے کر آیا؟ 3 سال میں آپ نے معیشت کو کن بلندیوں تک پہنچایا؟ آپ نے 3 سال کے اندر جو سی پیک تھا، جو تقریباً $60 ارب کا ایک معاہدہ تھا، چین جو ہمارا دوست ہے اور ہر مشکل کام میں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے. سعودی عربیہ ہمارا دوست ہے، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہے. آپ نے دوستوں کے ساتھ کیا کیا؟ اعتماد سازی کے لیے کئی سال لگتے ہیں. اعتماد کو ختم کرنے کے لیے ایک بیان داغنا بھی کافی ہوتا ہے. کل اگر امریکی افواج افغانستان سے چلے جاتے ہیں اور وہاں جو صورتحال بنے گی، ڈائریکٹ اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان پر پڑے گا. دہشت گردی پھر عود کر آئے گی، اور تم میں وہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ دہشت گردی کو روک سکو. اب تک جو ہمارا نقصان ہوا ہے، تو مزید ہم منتظر رہیں کہ ہمارا نقصان ہو. اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، افغانستان سے بات کرنا پڑتا ہے. جتنے بھی ممالک اس مسئلے میں انوالو تھے ان سب سے بات کرنی پڑے گی. پڑوسی ممالک سے بات کرنی پڑے گی. اپنے ملک کا دفاع، اپنے ملک کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے ہر وہ قدم اٹھانا ضروری ہے جو ملکی مفاد میں ہو. جناب چیئرمین، ان میں تو یہ صلاحیت بھی نہیں رہی، نہیں ہے کہ کبھی وہ تمام جماعتوں کا اجلاس بلا سکیں. کشمیر پر بھی جناب چیئرمین ISI نے ایک اجلاس بلایا جس میں حکومتی ارکان میں تھے، اپوزیشن کے ارکان میں تھے. ان میں یہ ہمت بھی نہیں ہے، یہ صلاحیت بھی نہیں ہے. اب جو قومی اسمبلی میں ہوا، اپوزیشن لیڈر کے تقریر کے دوران ہوا، حکومت کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اجلاس چلائے، اپوزیشن کو بھی کسی درجے میں راضی رکھے، ساتھ چلانے کی کوشش کرے. لیکن جناب عالی، جب اپوزیشن کا کوئی رہنما بات کرنے لگتا ہے تو وہ سیٹیاں بجاتے ہیں، وہ شور اور ہڑبونگ کرتے ہیں، گالم گلوچ تک جاتے ہیں. تو اس طرح حکومتیں کی جاتی ہیں، حساب کتاب کر کے اور سارا کچھ بتاتے ہیں جی، جیسے لوگ سارے کے سارے ان پڑھ ہیں، ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں. چلو میں نہیں ہوں تو کوئی دوسرا ہوگا. تو اس طرح حکومتیں نہیں چلتی جناب والا. تو میں اس بجٹ کو بالکل بھی مسترد کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. میں آتا ہوں اس بات پہ کہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے، ان کو نوکریاں دینے کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے جناب والا. گزشتہ بجٹ میں کوئی 70,000 کے قریب نوکریوں کی بات کی گئی، لیکن اس میں پیسہ نہیں رکھا گیا. تو جو نوکریوں کے لیے بجٹ میں آئے تھے تو وہ سارے کے سارے لیپس ہو گئے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ وعدے جو انہوں نے کیے ہیں غریب عوام کے لیے کہ گھر بنا کے دیں گے یا نوکریاں دیں گے،
اس حوالے سے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا صوبہ جناب چیئرمین انتہائی پسماندہ صوبہ ہے اور تقریباً پاکستان کا آدھا حصہ ہے، اور اس غریب صوبے کو NFC ایوارڈ کے حوالے سے یا جو اس کا اپنا بجٹ بنتا ہے جو بھی ہے، اگر اس حوالے سے ہم اس صوبے کو رکھیں گے کہ جی وفاق سے بھی اس کو پیسہ ملتا ہے اس کے آبادی کے مطابق اور اسی سے بلوچستان صوبہ ترقی کرے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ 100 سال بھی گزر جائے نہ بلوچستان کی سڑکیں بن سکے گی، نہ تمام گاؤں کو بجلی مل سکے گی، نہ وہاں صاف شفاف پانی لوگوں کو میسر ہوگا۔ کیونکہ کوئی بھی اسکیم اگر آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک لے جائیں گے تو وہ اس کو زمین سے جانا ہوتا ہے، چاہے وہ واٹر سپلائی کا پائپ لائن ہو، چاہے وہ بجلی کے کھمبے ہوں، چاہے وہ گیس پائپ لائن ہو۔ تو اگر اس حساب سے جو بلوچستان کا بجٹ ہے یا جو NFC ایوارڈ کے تحت اس کو کچھ پیسے ملتے ہیں، اس پیسے سے بلوچستان کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اور بلوچستان کے حوالے سے یہ ہمیں بتائیں کہ کون سے بڑے پروجیکٹ ہیں جو اس سال یعنی 21 اور 22 کے درمیان جو انہوں نے اس کے لیے بجٹ مختص کی ہے یا پیسے رکھے ہیں، کون سے وہ پروجیکٹس ہیں جس سے بلوچستان ترقی کے شاہراہ پہ گامزن ہو، وہ بھی بتا سکتے ہیں، بتائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں مجھے کوئی کھنگالنے کے باوجود بھی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی۔ تو جناب والا بلوچستان محروم ہے، پسماندہ ہے، اگر اس کو اسی طرح رکھا گیا تو 100 سال میں بھی بلوچستان جو ہے وہ اپنا ترقی یافتہ صوبوں کے برابر نہیں آ سکے گا۔ تو اس لیے میں ڈیمانڈ کروں گا، میں مطالبہ کروں گا کہ بلوچستان، پورے بلوچستان کو ایک مخصوص پسماندہ علاقہ قرار دے کے ہنگامی بنیادوں پر اس کے لیے فنڈز مختص کیے جائے اور وہاں ترقیاتی کام کیے جائے تاکہ بلوچستان باقی صوبوں کے برابر آ سکے۔ تو حکومت کی تو حالت یہ ہے کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا